الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ان اللہ کان علیما حکیما۔ یہ سورہ نساء کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی 11 نمبر۔ اس سے پہلے وراثت کا قانون، ترکہ، میراث، آستی، آدمی مرنے کے بعد جو چھوڑ کر کے جاتا ہے اس کو بولتے ہیں وراثت۔ اس کی تفصیلات موجود نہیں تھی، اجمالی قانون بیان کیا گیا۔ یاد ہوگا آپ کو پچھلی آیت للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر۔ اس زمانے میں عورتوں کو اور نابالغ بچوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی نہیں، مردوں کو جس طرح حصہ ملتا ہے جو اس کے رشتہ دار چھوڑ کر دنیا سے جاتے ہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی حصہ ملے گا۔ کوئی بھی ہو، مرد عورت، بوڑھا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جوان ہو، سب کو ملے گا۔ تھوڑا چھوڑ کر گیا ہو مرنے والے نے یا زیادہ چھوڑ کر گیا، ہر ایک چیز میں ان رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو حصہ ملے گا، یہ کہا گیا۔ کس کو کتنا ملے گا تفصیل اس ٹائم پہ اللہ نے بیان نہیں کیا۔ یہ جو آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی اور اس کے بعد کی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے کس کو کتنا ملے گا اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ نماز کی تفصیل آپ کو نہیں ملے گی قرآن میں، ملے گی۔ آپ نے کبھی پڑھا قرآن کریم؟ نماز پڑھو، اللہ نے تاکید کی ہے، لیکن تفصیلات آپ کو اس میں نہیں۔ لیکن وراثت، کسی کے کیا بولتے ہیں حق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، اس کو ڈیٹیل بیان کر دیا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو انسانی حقوق کی کتنی فکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا جتن کیا ہے۔ لوگ انسانی حقوق پر بات تو بہت کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس پر انصاف کے ساتھ عمل کرنے والا نہیں، بھید بھاؤ کرتے ہیں۔ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، اتنی بڑی دہشت گردی مچا رہا ہے، کوئی ہے آواز اٹھانے والا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ مسلمان اگر کچھ بھی کر دے، تو اگر کسی پلے کو بھی مار دے تو بھی کیا کر دیتے، ہنگامہ کر کے اس کا کیا کچھ کا کچھ کر دیتے۔ دیکھیے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے تفصیل سے حقوق بیان کر دی۔ وراثت کی تقسیم زمانے جاہلیت میں بھی ہوتی تھی، لیکن اس کی بنیاد جہاں پر رشتہ داری کو بنیاد بناتے تھے، وہاں منہ بولا بیٹا اس کو بھی کیا بناتے تھے، وارث بناتے تھے۔ اسی طرح ولا، دوستی، کوئی کسی کے ساتھ قسم کھا کر کے دوست بنا لیا کہ تو میرا دوست، جگری دوست، میں مرا تو تو مرا تو میں، تیرے اس کا، وہ بھی کیا وراثت میں حصہ ملنے کے لیے بنیاد تھا۔ جب اسلام آیا تو نسب اور رشتہ داری کو تو باقی رکھا، باقی جو چیزیں تھیں اس کو کیا کر دیا، منسوخ کر دیا۔ اور ایک اور بھی تھا، اسلام کے ابتدائی دور میں مواخات، بھائی چارہ، مہاجر اور انصار، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنایا،
مکہ سے جب مدینہ ہجرت کر کے مسلمان گئے تو مہاجرین کو انصاریوں کا بھائی بنایا. تو ایسے میں شروع میں انصاری مہاجر انصاری کا وارث بنتا تھا. انصاری مرتا تو مہاجر اس کے ترکے کا وارث بنتا، مہاجر مرتا تو اس طرح سے شروع میں تھا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال میں کہا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اب رشتے کے بنیاد پر ہی کیا ملے گی؟ وراثت میں حصہ ملے گا. رشتہ چھوڑ کر باقی کسی کو بیٹا بنا لیا تو وہ وارث نہیں بنے گا، کسی کو بھائی بنا لیا تو وہ بھائی کیا نہیں بنے گا؟ بھائی نہیں بنے گا. خاص جو خاص بھائی ہے، جو خاص رشتہ دار ہیں، بس وہی کیا بنیں گے؟ وارث بنیں گے. باقی کسی بنیاد کو اللہ تعالیٰ نے وراثت کا سبب نہیں بنایا، رشتہ داری کو بنیاد بنایا وراثت کے. کس رشتہ دار کو کتنا کیا ملے گا؟ اور اسی طرح اور ایک اس میں رشتہ داری میں دو چیزیں ہیں. ایک نسب ہے، نسب خاندان، باپ سے بچوں کو ملنا، بچوں سے باپ کو ملنا، بھائیوں کو ملنا، یہ نسب ہے. اسی طرح اور ایک رشتہ ہے نکاح کا رشتہ. یہ نسبی رشتہ نہیں ہے، یہ سسرالی رشتہ ہے کہ ایک عورت سے ایک مرد نکاح کرتا ہے تو نکاح کو بھی بنیاد بنایا اللہ تعالیٰ. نکاح کے بنیاد پر بھی عورت مرد کی وارث اور مرد عورت کا وارث بنتا ہے. تو نکاح کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ نکاح کے بنیاد پہ جو وراثت ملتی ہے، اس سے پہلے نسب کے بنیاد پر، رشتے کے بنیاد پر، نسبی رشتے کے بنیاد پر جو وراثت تقسیم ہوتی ہے، کس کو کیا ملتا ہے. فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم. نسب میں سب سے پہلے اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے رکھا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتے ہیں تمہارے اولاد کے معاملے میں. وصیت کسے کہتے ہیں؟ آدمی مرتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ کچھ بول کر کے چلا جاتا ہے، تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے لوگوں میں. وصیت کر کے آج کل تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ کچھ بناتے ہیں نا وہ کورٹ میں، ول، باقاعدہ اس کا ایک قانون الگ ہی ہے، ول بنا کے جانا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہیں وصیت کرتے ہیں، مطلب ایک دم تاکیدی حکم، اسے کوئی ہلکا مت سمجھو. اس حکم کو تم کیا کرو؟ اپنے گلے باندھ لو، اس کو کیا کر لو؟ باقاعدہ اس حکم پر عمل کرو. تاکیدی حکم تمہیں دیتے ہیں، اس میں رد و بدل مت کرو، کمی بیشی مت کرو، سستی مت کرو. یہ اللہ کا قانون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میں سب سے پہلا جو علم اٹھایا جائے گا وہ وہی علم میراث. کسی کو کیا ملنا کیا کچھ بھی پتہ نہیں. اب تو نماز کے مسئلے معلوم نہیں ہے، وراثت کے سمجھ رہے، پوچھنا بھی نہیں چاہتے کوئی، اپنے حساب سے کر لیتے، عمل بھی نہیں کرتے، اس کے لیے اس کے اوپر دھیان بھی نہیں دیتے. علم حاصل کرنا چاہیے، تو اس لیے ہمیں ضرور معلوم کرنا چاہیے کس کو کیا ملنا چاہیے. یہ علم ہونا چاہیے ہر مسلمان. تو اللہ تمہیں وصیت کرتے تمہارے اولاد کے بارے میں، تاکیدی حکم دیتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جو ترکہ تقسیم ہوگا، فرمایا لڑکے کے لیے لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا. لڑکوں کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا. لڑکے کو اگر 1 ملتا ہے تو لڑکی کو اس کا آدھا، 2 لڑکیوں کو جتنا ملتا ہے 1 لڑکے کو اتنا ملتا ہے. سمجھو کہ مرنے والے نے 2 روپیہ چھوڑ کر کے گیا اور اولاد میں 2 بیٹی 1 بیٹا چھوڑ کر کے گیا، تو 2 روپے کو برابر تقسیم کر کے 1 روپیہ بیٹے کو اور 8 آنا 2 بیٹیوں کو ملے گا. تو جتنا لڑکیوں کو ملتا اس کا دگنا لڑکے کو ملے گا. یہ اب یہاں پر جن کو عقل نہیں ہوتی، جن کے پاس ناقص عقل ہوتی ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اعتراض کرتے ہیں اسلام کے اس حکم پر
کہ کیا ہو گیا، عورتیں کمزور ہے نا، وہ صنف نازک ہے، بیچاری کو کیا کرنا چاہیے تھا، ڈبل دینا چاہیے تھا، یا کم از کم لڑکے کے برابر دینا چاہیے تھا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ لڑکے کو ڈبل، لڑکی کو سنگل؟ نہیں سمجھ رہے؟ اس طرح اعتراض کرتے۔ یاد رکھنا، انسان ہے نا، انسان، میں آپ سب انسان ہیں، ہماری عقل کیا ہے؟ ناقص ہے، انکمپلیٹ ہے۔ ہم کو جو عقل دی نا اللہ تعالیٰ نے بہت کم ہے، اور اللہ احکم الحاکمین ہے۔ اس کے ایک ایک حکم کے پیچھے بڑی حکمت ہوتی ہے، گہرائی ہوتی ہے، ہم کو وہاں تک چونکہ سمجھ نہیں ہے، اس کے لیے اعتراض کر جاتے ہیں۔ اور بھی کس کے حکم پر اعتراض؟ کیا کرتے ہیں؟ کس کے حکم؟ اللہ کے حکم پر اعتراض انسان کرتا ہے، غیر کرتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں؟ اگر مسلمان کرنے لگے تو پھر وہ مسلمان کہا رہا۔ میں نے کل بھی کہا، اللہ کے حکم پر اعتراض کرنا یا اسے برا سمجھنا آدمی کو کیا بنا دیتا ہے؟ کافر بنا دیتا ہے۔ کل میں نے کہا 4 بیویوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے مسلمان کو، یہ کیسا حکم ہے؟ گیا کام سے، وہ اسلام کے سرکل سے باہر چلا گیا، زبان سے ادا کیا تو بولنے کا نہیں، سمجھ رہے نا؟ ہاں، اللہ کے حکم پر اعتراض۔ ارے سوچو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا دنیا میں کہ مرد کے ذمے ہے سب کچھ، محنت کرنا، مزدوری کرنا، کمانا، کاروبار کرنا، کھانے پلانے کے، رہنے سہنے کا انتظام کرنے سے کس کی ذمہ داری ہے؟ اب تم لوگوں نے پورا الٹ کر دیا ہے سسٹم، خاندانی سسٹم تم لوگوں نے تباہ برباد کر دیا ہے۔ تو غیروں کو دیکھ کر کے کیوں سمجھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق سمجھو نا۔ جو عورت کو سنگل مل رہا ہے نا، یہ بھی زیادہ ہے، کیونکہ عورت کے اوپر تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ شادی سے پہلے باپ کی ذمہ داری، شادی کے بعد مرد کی ذمہ داری ہے۔ اس کو کیا کرنے کا ہے؟ سب کچھ تو کس کو کرنے کا ہے؟ مرد کو کرنے کا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو ڈبل رکھا ہے، عورتوں کو سنگل رکھا ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے۔ پہلے تو عورتوں کو وہ بھی نہیں ملتا تھا پہلے عورتوں کو نہیں ملتا تھا۔ اسلام نے سب سے پہلے کیا کیا ہے؟ عورتوں کے حق پر عورتوں کو ملنا چاہیے۔ ارے اس سے پہلے سنا نا بھائی، ابھی آپ کے سامنے آیت میں نے پڑھی گزشتہ، اس سے پہلے کی آیت ہے 5 نمبر آیت، کیا نمبر آیت نمبر بھی بتا دیتا ہوں، آیت نمبر 7۔ عورتوں کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، اب سنگل مل رہا ہے۔ ادھر باپ کوئی مرا تو باپ کا حصہ بھی ملتا ہے اس کو، ادھر خامند مرا تو خامند سے بھی ملتا ہے، ادھر بچہ مرا تو بچے سے بھی ملتا ہے اس کو۔ اور ہر جگہ آدھا ہی نہیں ملتا، کسی جگہ زیادہ ملتا ہے۔ آگے دیکھیں گے آپ، ماں کو ہے نا کبھی کبھی بچہ مرنے پر 1/3 مل جاتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ پورے جائیداد کا۔ نہیں سمجھے؟ اب جب مرنے والا صرف ایک بیٹی کو چھوڑ کے گیا، پورے جائیداد کا آدھا ملتا ہے لڑکی کو۔ نہیں سمجھ رہے؟ قانون سمجھو، ساری باتیں سمجھو، خالی پیلی خالی ڈبل سنگل کو دیکھ رہے۔ عورتوں کی ذمہ داری کچھ بھی نہیں ہے، ان کو بیٹھے بٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ مرد کی ذمہ داری ہے۔ نہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مرد کو ڈبل رکھا ہے، عورت کو سنگل رکھا ہے۔ آپ میں سے ماشاء اللہ کسی آپ کی بیوی میں سے کسی کو کیا مل گیا سمجھو، اس کے باپ کے حصے میں سے آپ اس میں سے کچھ بھی حق جتلا سکتے ہیں کیا؟ وہ اس کے پاس سیو نا، اس کے پاس کیا ہے؟ وہ نہیں مجھے لا دے کر کیا کرے؟ اس کے اوپر کیا بھی ذمہ داری نہیں، سب کچھ آپ ہی کرتے۔ کیا خیال آپ؟ نہیں پھر لیکن آپ کو اگر مل جائے، آپ پورا کس پہ خرچ کرتے؟ بیوی پر، بچوں پر، بیوی پر، بچوں پر۔ آپ کے پاس تو ہوتا نہیں ہے، آپ کو تو خرچ کرنا ہے، لیکن عورت کو جو ملتا ہے وہ تو سیو ہے، خرچ کرنے کا ہی نہیں اس کو۔ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے عورتوں کے لیے، سمجھنا ہے بس، سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا؟ مردوں کو ڈبل، عورتوں کو سنگل۔ یہ لڑکوں کے بارے میں، آگے ڈبل سنگل نہیں، دوسرا بھی چلتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا ماں ہے، بیٹی ہے، تو فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو لڑکیوں کو جو حصہ ملتا ہے اس کے برابر میں، یہ ایک لڑکے کو 2 لڑکی کے برابر حصہ ملے گا۔
خلاصہ کیا؟ لڑکے کو ڈبل، لڑکی کو سنگل۔ فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ سَنَتَيْنِ، اگر اولاد پوری کی پوری لڑکیاں ہیں، لڑکے کوئی بھی نہیں، پورے لڑکیاں 6 اور 2 سے اوپر ہیں، یہاں 2 سے اوپر کی بات ہے، اور 2 ہو تو حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ 2 لڑکیاں ہوں تو بھی یہی قانون ہے۔ اگر کسی نے اپنی 2 لڑکیاں چھوڑی یا 2 لڑکیوں سے زیادہ لڑکیاں چھوڑی، 3 4 5 6 10 9 10 کتنے بھی، جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے 9 بہنیں انہوں نے چھوڑی، خیر ہم بیٹیوں کی بات ہو رہی، تو کتنے بھی لڑکیاں چھوڑے، 2 رہنا، 2 سے زیادہ رہنا، لڑکے نہیں رہنا، صرف کیا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں۔ فرمایا فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو جتنا کچھ بھی اس کے باپ نے یا اس کے ماں نے چھوڑ کر گیا اس کا 2/3 ملے گا، 2/3 پورے جائیداد میں 2/3 کسے ملے گا؟ ان لڑکیوں کو ملے گا، کیونکہ لڑکے نہیں نا، تو پورا 2/3 کسے ملے گا؟ لڑکیوں کو ملے گا۔ اب 1/3 جو 1/3 باقی ہے وہ ان کے اور رشتہ دار باقی ہو تو ان کو دیا جائے گا، باپ ہے، مرے سو آدمی کا باپ ہے، بھائی ہے، ان کو ملے گا۔ پہلے کس کو ملے گا؟ لڑکیوں کو ملے گا 2/3۔ سمجھو کہ کوئی بھی نہیں، ابھی خالی لڑکیاں 6، اس کے اور رشتہ دار کوئی بھی نہیں مرے ہوئے آدمی کا، تو جو یہ بچا نہ ہو 1/3 وہ بھی کسے مل جائے گا؟ وہ بھی کسے مل جائے گا؟ لڑکیوں کو مل جائے گا۔ اب بتاؤ نا 100% کس کو مل گیا؟ لڑکیوں کو مل گیا۔ اب بولتے ہیں اب لڑکیوں کے اوپر وہ ظلم کرتے ہیں، پورا لڑکیوں۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے کون کون آ کے قبضہ کرتا تھا، اب صرف مرنے والے نے صرف لڑکیوں کو چھوڑ کے گیا، اس کا اوپر باپ بھی نہیں، دادا بھی نہیں، ادھر بھائیاں بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، تو فرمایا پورا جائیداد کسے مل جائے گا؟ دوسرے سب ہے تو 2/3 ملے گا، دوسرے رشتہ دار ہے تو 2/3 ملے گا۔ 3 کروڑ چھوڑ کے گیا، 2 کروڑ ملے گا لڑکی، فار ایگزامپل، ٹھیک ہے۔ اور اگر وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، ایک لڑکی چھوڑ کے گیا، لڑکا بھی نہیں اس کو، لڑکیاں بھی صرف ایک ہی لڑکی، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس لڑکی کو کتنا ملے گا؟ آدھا جائیداد ملے گا، پورے وراثت میں آدھا ملے گا، پوری پراپرٹی میں آدھے کی وہ حقدار بنے گی۔ باقی آدھا میں نے کہا نا، جیسے دوسرے رشتہ دار ہے، باپ ہے یا دادا ہے یا بھائی، مرنے والے کے آدمی کے بھائی ہے، بہن ہے وغیرہ، بیوی ہے، ان کو سب اس میں سے ملے گا۔ سمجھو کہ کوئی بھی نہیں ہے، خالی پیلی ایک ہی بیٹی ہے، تو پھر آدھا جو بچا ہے نا وہ بھی کسے ملے گا؟ بس ایک لڑکی کو ملے گا، پورا سمجھ رہے؟ جتنا بھی چھوڑ کے گیا پورا کسے ملے گا؟ اگر دوسروں کو بھی جو چھوڑ کے گیا، دوسرے رشتہ دار بھی ہیں جن کو ملنا چاہیے، تو اس کو کیا آدھا ملے گا، فلاح النصف، سمجھ رہے؟ تو یہ قانون کس کے لیے؟ اولاد کے لیے، اولاد کو یہ ملے گا۔ مرد بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، ڈبل سنگل کا رول چلے گا۔ لڑکے نہیں ہیں، خالی لڑکیاں ہیں، اور 2 سے زیادہ ہیں، 2 ہیں، تو 2/3 ملے گا۔ خالی ایک ہی لڑکی ہے تو پھر آدھا ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب ماں باپ کو کیا ملے گا؟ فرمایا ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد، ماں باپ کے لیے ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، 1/6 دونوں کو ملاؤ پلس کرے تو 1/3، سمجھ رہے؟ پورے جائیداد میں 1/3 میں آدھا کسے ملے گا؟ ماں کو بھی باپ کو ملے گا، سمجھ رہے؟ ادھر اولاد بھی ہے، ادھر ماں باپ بھی ہے، تو ماں باپ کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا۔ فرمایا مما ترک ان کان لہ ولد، اگر اولاد ہو تو، مرنے والے کی اولاد ہو تو، اولاد نہ ہو تو پھر رول چینج، کیا چینج آگے آ رہا ہے، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کو 1/3 ملے گا اور باپ پورے جائیداد پر، باقی پورا باپ کو، اولاد نہیں ہے، سمجھ رہے؟ مرنے والے کو اولاد نہیں ہے، خالی ماں باپ ہے، ماں کو کتنا ملے گا؟ 1/3، باقی 2/3 باپ کو ملے گا، سمجھ رہے؟
خیر اس کے بعد تفصیل ہے، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، مرنے والے کے بھائی ہوں، مرنے والے کے بھائی ہوں، تب کیا مسئلہ بنتا ہے وہ آپ آگے سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ سنیں، یہ جو تقسیم ہوگا ڈبل سنگل ہو یا کسی کو وہ 2/3 ہو یا 1/3 ہو یا چھٹا چھٹا حصہ ملنے کی بات ہو، یہ سب اس وقت ہوگا جب ترکے میں سے سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام ہوگا۔ ایک دم مرا جا کے بیٹھنے کا نہیں، تقسیم کرنے کا، سب سے پہلے مرے ہوئے آدمی کے ترکے میں سے کفن دفن کے لیے کیا کیا جائے گا، اس کا خرچ کیا جائے گا، وہ جو بھی کچھ چھوڑ کے گیا ہے، کفن میں بھی دفن میں بھی، دفن کرنے کا بھی خرچہ ہے، کفن کا بھی خرچہ ہے، یہ کفن دفن کا خرچہ فضول خرچی نہیں۔ اس کے بعد میں اگر اس نے قرض چھوڑ کے گیا ہے، اس کے اوپر قرض ہے، ایک ایک آنے کا، ایک ایک جانے کا ہے، تو جانے کا جو ہوتا ہے نا وہ قرضہ ادا کیا جائے گا سب سے پہلے۔ قرضہ ادا کرنے میں اگر پورا ترکہ تقسیم ہو گیا تو پھر کیا بھی نہیں ملے گا وارثین کو، قرضے میں پورا جاتا ہے، سب سے پہلے قرضہ، سمجھ رہے؟ اچھا قرضہ ادا کر دیا پھر بچا، پھر دیکھا جائے گا کہ مرنے والے نے کچھ وصیت کیا نہیں، یہ سب آگے آ رہا ہے، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، پہلے وصیت پورا کرو، انہیں وصیت کر کے مرا ہے، سمجھ رہے؟ میرے ترکے میں سے اتنا پیسہ فلاں غریب، فلاں یتیم خانہ، فلاں مدرسہ، فلاں مسجد، فلاں فلاں، تو پہلے اس کی وصیت کو پورا کرو، وہ بھی وصیت کتنے میں ہے، 1/3 میں، پورے جائیداد میں سے 1/3، سمجھ رہے؟ اس کے اندر اندر وصیت پوری کرنا۔ اچھا وصیت بھی پورا کر دیے 3 بار، اب چوتھے نمبر پر آتا ہے تقسیم کرنا، وراثت۔ جب چوتھے نمبر پر وراثت تقسیم ہوگی تو پھر اس اصول کے مطابق، اس بتائے ہوئے قانون کے مطابق تقسیم ہوگی وراثت، کہ لڑکوں کو ڈبل، لڑکیوں کو سنگل، لڑکے نہیں ہیں صرف لڑکیاں ہیں تو 2/3، صرف ایک لڑکی ہے 1 کیا بولتے ہیں آدھا، پھر ماں باپ کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، وہ بھی اولاد ہو تو، اولاد نہیں ہے ماں کو 1/3 ملے گا، 1/3 ملے گا، باقی باپ عصبہ ہے، باقی سارے وراثت کیا بولتے ہیں، باقی سارا ترکہ باپ کے حصے میں جائے گا۔ اگر اس کو بیوی ہے تو بیوی کو اس کا حصہ مل جائے گا، بیوی ہے تو اس کا آگے ہے تذکرہ، مرنے والے نے بیوی چھوڑا ہے تو بیوی کو کتنا ملے گا، اولاد ہو تو کتنا ملے گا، اولاد نہیں ہو تو کتنا ملے گا۔ یہ حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کیا کر دیا، بیان کر دیا۔ نہیں کیسا لگتا ہے ہمارے کو سننے میں، ہمارے کو مسئلے مسائل سننے کا ہمارے کو دلچسپی نہیں ہے نا، تو سمجھ میں چاہتا نہیں، ہم لوگ آدھا سو لے کے رہتے، آدھا جاگ لے کے رہتے، تو سمجھ میں آتا نہیں اس لیے مجلس چھوڑ کے چلے جاتے۔ ابھی کتنے لوگوں کو سمجھ میں میرے کو معلوم نہیں، استاد ہے تو شاگردوں سے پوچھتا ہے کیا سمجھے ذرا بولو، بول کر میں تو استاد بھی نہیں ہوں، آپ شاگرد بھی نہیں، میں کیسے آپ کو پوچھ سکتا ہوں، کیا سمجھے ذرا بتاؤ بول کر کے۔ میں ابھی آپ سے ایک مسئلہ پوچھا، بتاؤ اس کا جواب کیا ہے، پوچھ سکتا ہوں؟ نہیں پوچھ سکتا، بے ادبی ہے۔ لیکن اتنی بات ہے، مجھے امید ہے آپ لوگ سمجھے ہوں گے، نہیں سمجھے تو 3 4 بار آلریڈی بولا ہوں، ابھی کیسا پھر سے کیسا پوچھ سکتا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ کل بدو اور لوڈ ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کے حکم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔